والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لیول 1 میں ہم نے 20 سبق پڑھے قرآن عربی کے۔ آج سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں نماز سے اپنے آزمائشی امتحان کا، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین نماز ہے۔ تاکہ ہم نماز کو پڑھیں تو ہم سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھیں، اس لیے انتہائی اہم سبق ہے جس میں ہم اذان، نماز اور اس کے بعد کی دعا کا ترجمہ عربک گرامر کے حوالے سے سیکھیں گے۔ تو آخر تک سبق کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے جو بلانے والا پیغام ہے اسے کہتے ہیں اذان۔ اذان کا معنی ہے اعلان کرنا۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے کلمات ہیں۔ مؤذن اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی طرف سے بندوں کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن پوری اذان کے اندر اس طرح کے کلمات یا آغاز میں بھی 4 مرتبہ کہتا ہے اور پھر آخر میں پھر دوبارہ کہتا ہے۔ اللہ اس کا معنی تو ہے اللہ، اکبر سب سے بڑا ہے، اکبر سب سے بڑا ہے۔ ایک ہے بڑا، اسے کہتے ہیں کبیر، ایک ہے اکبر زیادہ بڑا، ایک ہے الاکبر سب سے بڑا۔ تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسے ایڈجیکٹو اور صفت کی آپ انگلش کے اندر ڈگریز پڑھتے ہیں کہ ایک اس کے اندر پازیٹیو ہے، دوسری کمپیریٹیو ڈگری ہے اور تیسری سپرلیٹیو ڈگری یعنی سب سے بڑی صفت۔ تو اکبر عربی کے اندر اسے کہتے ہیں اسم تفضیل۔ تو جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ پیغام دیتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور کسی کا حکم اب مت مانو کیونکہ سب سے بڑی ذات کا حکم آ گیا۔ دوسرے بول ہیں اشہد، اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ قرآن عربی میں سبق نمبر 11 پڑھا جس کے اندر آپ نے فعل مضارع پڑھا، یعنی وہ فعل جو زمان حال اور استقبال پر دلالت کرے، اسی سے ہے اشہد۔ جیسے دیکھیں آپ نیچے فعل ماضی بھی لکھا ہوا ہے، یہ فتح یفتح کا مشہور وزن ہے۔ یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان تفعلون، افعل اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ الہ، یہ جو اس کے بعد ہے نا ان، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ان قرآن پاک میں 576 بار استعمال ہوا ہے۔ لا الہ لا کا معنی نہیں ہے۔ جیسے آپ قرآن عربی میں سبق نمبر 12 میں فعل مضارع منفی پڑھا، وہاں نفی والے 2 الفاظ ہم نے پڑھے، ایک ما اور ایک لا پڑھا، اسی میں یہ لا ہے، نہیں ہے الہ کوئی معبود۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، اس کی جمع آتی ہے آلہہ بہت سارے معبود، یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ الا کا معنی سوائے بھی آتا ہے، الا کا معنی مگر بھی آتا ہے، الا کا معنی علاوہ بھی آتا ہے۔ الا سوائے اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا کہ ہم سوا کس کا معنی کرتے ہیں، وہ اللہ کا معنی کرتے ہیں، کیونکہ معبود حقیقی جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو اشہد اللہ یہ ان ہے اس میں۔ اگلے جو دوسرے لفظ ہیں وہ اس میں ہے اشہد ان۔ یاد رکھیں اسے پڑھنے میں عموماً غلطی کی جاتی ہے۔ اذان دینے والے بسا اوقات یہ کہتے ہیں اشہد ان، کبھی بھی اس نون کو ہم نے نہیں کھینچنا، کیونکہ اگر اسے ہم کھینچیں گے اس کے آخر میں الف آ جائے گا، تو اس کا معنی ہوگا ان بے شک ہم۔ اکیلے ان کا معنی ہے بے شک یا یقیناً۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک یا کہ۔ تو یہ ان قرآن پاک میں ان کا لفظ 263 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال کے اوپر پیش۔ یہ عربی گرامر کی وجہ سے اس کا اعراب یہ ہے، جبکہ یہاں ہم پڑھیں گے ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی کا معنی ہے آؤ، آؤ۔ علی یہ حرف جار ہے، قرآن عربی کا آپ نے سبق نمبر 7 پڑھا۔
7 حروف جارہ، اسی میں ایک اعلیٰ بھی ہے جس کا معنی ہے پر یا طرف. الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، آؤ نماز کی طرف. اور اگلا اس کے بعد کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی. فلاح کا لفظ ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں. فلاح انسانیت، فلاح آخرت، آخرت کی کامیابی. فلاح دارین، دارین یعنی دنیا آخرت کی کامیابی. کہتے ہیں نا فلاح و بہبود کے لیے یعنی معاشرتی کاموں کے لیے، فلاحی خدمات، فلاحی ترقی. تو یہ اذان دیکھیں مختصر آپ نے تھوڑی سی توجہ کی تو پوری اذان آپ کو سمجھ آ گئی. جب آپ اذان اب سنیں گے اس کا ترجمہ ذہن میں ہوگا تو اس کے سننے کے اندر لطف اور مزہ ہی اور ہوگا. اسی طرح جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے بھی دعا ایک پڑھتے ہیں. وہ کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے بسم اللہ. اس کا ترجمہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ کے نام سے میں وضو کرتا ہوں. پھر وضو کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ کلمہ شہادت پڑھی جاتی، یعنی دوسرا کلمہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے کلمہ شہادت وضو کے بعد پڑھی تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اشہد. یہ ابھی ہم اس کی تحقیق کر چکے، فعل مضارع. میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے. واحد کا معنی ہے اکیلا، وہ اکیلا ہے. اور یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، توحید اسی سے ہے. اکیلے کو کہتے ہیں یکتا کو. احد واحد ایک کو کہتے ہیں. لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لا نہیں، وہی فعل مضارع منفی میں جو ہم نے لا پڑھا سبق نمبر 12 میں. شریک کہتے ہیں نا میں اپنے اس پارٹنر میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا. کیا مطلب؟ یعنی حصے دار، پارٹنر نہیں بنانا چاہتا. نہیں کوئی شریک. لہو اس کا، یہ بھی قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ، اس کے ساتھ ملی ہوئی اٹیچڈ ضمیر قرآن عربی کا سبق نمبر 3. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں. یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے عبد اس کا معنی بندہ اور ایک ہے ہو، یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے قرآن عربی کا سبق نمبر 3. اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. رسول اور دوسرا لفظ ہے ہو، اٹیچڈ پروناؤن. تو یہ کلمہ شہادت وضو کے بعد پڑھا جاتا ہے. میں ایک مرتبہ مکمل پڑھ دیتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ایک اور بھی وضو کے بعد کی دعا ہے، وہ یہ ہے اللہم اے اللہ، اجعلنی اللہم اجعلنی. یہ جو اجعل ہے قرآن عربی کا آپ نے سبق نمبر پڑھا ہے 15، امر اور نہیں کے بارے میں. امر یعنی جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، مطالبہ کیا جائے، نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، اسی سے یہ امر ہے. اجعل، فتح یفتح کا مشہور آپ نے سانچہ پڑھا، افتح. اجعل بنا دے تو، نی یہ یا ہے اٹیچڈ پروناؤن مجھے، بنا دے مجھے. من التوابین، من قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ میں سے. التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. یہاں دیکھیں قرآن عربی کا سبق نمبر 2 جس میں آپ تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ جمع ہے، جس لفظ کے آخر میں یا نون ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو وہ جمع ہوتی. وجعلنی اور اجعل یہ پھر امر ہے، اور بنا دے نی مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. متطہر کا معنی ہوتا ہے پاک صاف رہنے والے، من سے. تو اللہم اجعلنی من التوابین. توابین یہ تواب توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں. توابان تثنیہ، توابون توابین جمع. اور ایسے متطہرین یہ بھی قرآن عربی کا سبق نمبر 2 تثنیہ جمع بنانا. ایک ہے متطہر پاک رہنے والا، ایک پاک رہنے والا. متطہران 2 پاک رہنے والے. متطہرون متطہرین دونوں طرح جمع آ سکتی ہے، سب پاک رہنے والے. اسی طرح نماز کے ہم آغاز کرتے ہیں ثنا سے. سبحانک، سبحانک تو پاک ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے سبحان، اس کا معنی ہے پاک.
کا اس کا معنی ہے آپ، یہ اٹیچڈ پرونون جو قرآن عربی کا سبق نمبر 3 ہے. تو پاک ہے. اللہم اے اللہ آپ پاک ہیں ہر نقص سے، ہر عیب سے. وبحمدک واو کا معنی اور، با یہ حروف جارہ میں سے قرآن عربی کا سبق نمبر 7 کا ترجمہ جس کا ہم نے کیا. حمد تعریف، کا تیری، اور تعریف ہے تیرے لیے اور تیری تعریف کے ساتھ. سبحان پاک ہے، کا تو، وابی واو اور با ساتھ، ہم تعریف کا تیری اور تیری تعریف کے ساتھ. وتبارک واو کا معنی اور، تبارک برکت والا ہے. اسم کا دیکھیں کا کے ساتھ، اسم کے ساتھ کاف اٹیچ ضمیر لگی ہے اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی اور بلند و بالا ہے. اسی سے ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں عالی شان، یا درخواست لکھیں نا تو اس میں لکھتے ہیں جناب عالی، تو عالی کا معنی ہوتا ہے بلند. وتعالی اور بلند و بالا ہے. جدو کا تیری بزرگی، دیکھیں جد بزرگی کو کہتے ہیں، کا اٹیچڈ پروناؤن ہے. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود. غیرک غیر کا معنی ہے سوائے، کا تیرے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ غیر ہم سورہ فاتحہ میں بھی جو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن میں لیسن نمبر 1 ہم نے سورہ فاتحہ سے متعلق پڑھا، اس میں بھی پڑھا ہے. اللہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جب تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. ظاہری بات ہے اللہ جل شانہ ہی صرف حقدار ہیں ان کے سامنے جھکا جائے. تو یہ جو جد ہے اسی سے ہم اردو میں بولتے ہیں جد امجد، یعنی اپنے والد دادا جان کو، اور کہتے ہیں نا جدی پشتی، ہم امیر ہیں یعنی باپ دادا سے، تو بزرگی کے لیے بھی آتا ہے جد. اسی طرح سورہ فاتحہ کا ہم ترجمہ پہلے پڑھ چکے، کوئی اور سورت ان کا انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ترجمہ. پھر رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں، سبحان ابھی آپ نے پڑھا اس کا معنی ہے پاک ہے. ربی رب اس کے ساتھ یا قرآن عربی کا سبق نمبر 3 اٹیچڈ پروناؤن ملی ہوئی ہے. میرا رب پاک ہے. العظیم جو عظمت والا ہے. عظیم سبحانہ کا معنی ہوتا ہے ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، اور حمد کا معنی ہے ہر خوبی اور کمال اللہ کے لیے ہے. العظیم عظمت والا. تو دیکھیں رب کے ساتھ آپ اٹیچ ضمیر لگا کے اس کی مکمل گردان بھی پڑھ سکتے ہیں. ربہ ربہما ربہم، ربک ربکما ربکم، ربی ربنا، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں رب العالمین پڑھ چکے ہیں. رکوع سے سب سر اٹھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع اس کا معنی ہے سن لی. یہ آپ قرآن عربی کا سبق نمبر 9 فعل ماضی جس میں ایک پرفیکٹ ورب آتا ہے جس میں کام ہو چکا ہوتا ہے. سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے، یہ لام اس کے شروع میں ہے. قرآن عربی کا سبق نمبر 7 اس کا معنی ہے لیے. من کا معنی ہے جس نے، یہ من موصولہ ہے جو آپ اس میں موصول پڑھ چکے ہیں نا سبق نمبر 18 میں. تو میں نے عرض کیا تھا ماں اور من بھی آتا ہے اس میں. اس کی. حمیدہ بھی قرآن عربی کا سبق نمبر 9 فعل ماضی. تعریف کی ہو، یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 3 اٹیچ پروناؤن، یعنی اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی. سمع سے اسی سے ہم بولتے ہیں نا سامعین، یا سمع و بصر، سمعی بصری آلات، یہ اسی سے ہے سننے والے. پھر جب ہم سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لک الحمد، سمیع اللہ کہنے کے بعد ربنا. یہ بھی 2 لفظ ہیں، ایک ہے رب ایک ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے جمع متکلم کی. اے ہمارے رب. رب اسے کہتے ہیں جو ایک ذرے کو پل پل پالنے والا ہو، تمام جسمانی روحانی نفسیاتی ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، اسے کہتے ہیں رب. اے ہمارے رب. لکا یہ بھی 2 لفظ ہیں، ایک ہے لام، یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ. کا یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 3 اٹیچ پروناؤن. تیرے ہی لیے. الحمد ہر قسم کی تعریف ہے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. پھر ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو وہاں پڑھتے ہیں سبحان، اس کا معنی پاک ہے. ربی میرا رب، اس کی ہم وضاحت کر چکے ابھی. الاعلی جو سب سے بلند ہے، جو ہم سپرلیٹو ایڈجیکٹو پڑھتے ہیں نا، اعلی سب سے بلند. ایک ہے علی، اس کا معنی ہے بلند. ایک ہے اعلی، اس کا معنی ہے زیادہ بڑا، زیادہ بلند. اور ایک ہے الاعلی سب سے بلند، جیسے کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے زیادہ بڑا. ایسے صغیر، اصغر، الاصغر، جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نا سمال چھوٹا،
سمالر ای آر لگاتے ہیں، زیادہ تھوڑا زیادہ چھوٹا، سمالسٹ بہت زیادہ چھوٹا. اسی طرح عربی کے اندر بھی یہ 3 ڈگریز آتی ہیں. پھر ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو اس میں التحیات پڑھتے ہیں. پوری توجہ سے سمجھیں. التحیات اس کا معنی ہے ساری قولی عبادتیں، یعنی زبان سے ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے ہیں. اس کے شروع میں ایک لام ہے حرف جار، قرآن عربی کا سبق نمبر 7، اور دوسرا اللہ کے لیے. ساری قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. دوسرا لفظ ہے والصلوات، اور ساری بدنی عبادتیں. صلات بدن سے ادا ہوتی ہے، ساری بدنی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات، طیب یعنی مال، اور ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے. 3 چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہماری زبان کی عبادتیں آپ کے لیے، ہمارے بدن کی عبادتیں ساری آپ کے لیے، ہماری مالی عبادتیں آپ کے لیے. آگے السلام، اس کا معنی ہے سلام ہو، علیک آپ پر. یہ 2 حرف لفظ ہیں، ایک ہے اعلی حروف جارہ میں سے قرآن عربی کا سبق نمبر 7، اور ایک کا اٹیچ پرونون، سلام ہو آپ پر. ایہا قرآن میں جہاں ہے یا حدیث مبارکہ میں اس کا معنی ہے اے النبی، نبی. سلام ہو آپ پر اے نبی. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. رحمت اللہ رحمت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں. برکات برکتیں، ہو اٹیچ پرونون، اور اس کی برکتیں ہوں. السلام، سلام ہو علینا ہم پر. یہ بھی 2 لفظ ہیں، ایک ہے اعلی ایک ہے نا. اعلی حروف جارہ میں سے اور نا اٹیچ پرونون. اور سلام ہو ہم پر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندے، الصالحین جو نیک ہے. اور سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر، یعنی نماز پڑھنے والا تمام نیک بندوں کے لیے دعا کرنے والا ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں ابھی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. محمد اسے کہتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. پھر درود شریف ہم پڑھتے ہیں اللہم، اس کا معنی اے اللہ، صلی رحمت بیج. یہ بھی جو ہم نے قرآن پاک میں امر نہیں بنانے والا سبق پڑھا، سبق نمبر 15. صلی امر کا صیغہ ہے، آپ رحمت بھیجیں. علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعلی حروف جارہ میں سے. وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یہ اعلی بھی حروف جارہ میں سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. اب آل کیا ہے؟ آل وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے جو پیارے نبی کے طریقے کو اپنانے والی ہو، وگرنہ آل محمد میں آپ کی اولاد، ازواج مطہرات اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے سارے کے سارے پیارے نبی کی آل ہیں. کما صلیتا، کما صلی کا معنی ہوتا ہے صلی نماز پڑھ، اور اگر اس کے بعد اعلیٰ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت بھیج. اے اللہ رحمتوں کی بارشیں برسا. کس پر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کما اس کا معنی ہے جیسے کہ، جیسے انگلش میں آتا ہے نا ایز لائک، تو ایسے ہے کما. صلیت، یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 9، فعل ماضی، آخر میں دیکھیں لمبی تا ہے. آپ نے رحمت بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم پر. وعلی آل ابراہیم، اور جیسے آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم کی آل پر. انک، بے شک آپ. یہ جو ان ہے، آپ نے قرآن عربی میں خاص 6 حروف پڑھے. ان 6 حروف میں سبق نمبر 8 میں ایک ان ہے جس کا معنی ہے بے شک. انک، اس کے ساتھ اٹیچ پرونون ملی ہے، بے شک آپ. حمید، تعریف کے قابل ہیں، تعریف کے لائق ہیں. یعنی جس کو ہر طرح کی جمالی اور خوبیاں اعلیٰ درجے پہ حاصل ہو اسے کہتے ہیں حمید. اور مجید کا معنی ہے بزرگی والا، جس کو ہر طرح کی جلالی عظمتیں کمال درجے کی حاصل ہوں اسے کہتے ہیں مجید. بے شک آپ تعریف کے قابل اور بزرگی والے ہیں. اللہم، اے اللہ، بارک، برکت عطا فرما. یہ بھی قرآن عربی کا سبق نمبر 15 جس میں امر بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا، یہ بھی امر ہے. علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما، جیسے کہ. بارکت، فعل ماضی ہے، قرآن عربی کا سبق نمبر 9، آپ نے برکت عطا کی. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک، بے شک آپ. حمید، تعریف کے قابل. مجید، بزرگی والے ہیں.
آگے ہم دعا پڑھتے ہیں. دعا میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. جیسے یہاں ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اس دعا کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. باقی دعا آپ کوئی اور بھی پڑھنا چاہیں تو اس کا بھی ترجمہ سیکھ لیں. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں. یہ وہی قرآن عربی کا سبق نمبر 8، 6 خاص حروف، اس میں ان اور اس کے ساتھ ملی ہوئی اٹیچ ضمیر، بے شک میں. ظلمت، میں نے ظلم کیا. یہ ظلمت قرآن عربی کا سبق نمبر 9، فعل ماضی، اور یہ متکلم ہے، اس کے آخر میں تو ہے، تا کے اوپر پیش. بے شک میں نے ظلم کیا. نفسی، نفس جان کو کہتے ہیں، یا اپنی، یہ اٹیچ پرونون، اپنی جان پر. ظلمن کثیرا، بہت زیادہ، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو. ولا یغفر، اور نہیں بخشتا. قرآن عربی کا سبق نمبر 12 جس میں ہم نے فعل مضارع منفی پڑھا، لا یفعل، لا یضرب، اس طرح. اور نہیں بخشتا الذنوب، ذنب کی جمع ہے گناہوں کو، الا، سوائے، انت، تیرے، آپ کے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں. فاغفر، یہ بھی قرآن عربی کا سبق نمبر 15 جس میں ہم نے امر بنانے کا طریقہ پڑھا. اغفر، افعل، اضرب، پس آپ بخش دیں. لی، 2 لفظ ہیں، ایک ہے لام ایک ہے یا، مجھے. مغفرتن، خاص بخشش. من عندک، اپنے پاس سے. من کا معنی سے قرآن عربی کا سبق نمبر 7 حروف جارہ میں سے. عند، آپ نے وہ خاص حروف پڑھے تھے قرآن عربی میں جس کے اندر عند، حول، پاس، آس پاس. قرآن عربی کے سبق نمبر 6 کو دہرائیں، وہاں آپ کو ملے گا جس کا معنی ہے پاس. اپنی پاس سے، یا اللہ میری بخشش فرما. ورحمنی، ورحم، یہ بھی قرآن عربی کا سبق نمبر 15 ہے جس میں ہم نے امر پڑھا. اور رحم کر، نی، یہ اٹیچ پرونون ہے، مجھ پر. انکا، قرآن عربی کا سبق نمبر 8 ہے، 6 خاص حروف. بے شک، کا آپ. انت الغفور، بہت بخشنے والے ہیں. الرحیم، بہت رحم کرنے والے ہیں. آمین. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول